يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی جو کوشش ہم جمعہ کے اجتماعات میں کر رہے ہیں، اس میں آج انشاءاللہ ہم سورۃ الانفطار سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورت کا نمبر 82 ہے اور پارہ وہی 30واں ہے۔ 30ویں پارے کے آغاز ہی سے آخرت کا تذکرہ ذرا زیادہ گمبھیر انداز میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو 3 صورتیں ہیں 29ویں پارے کی، ان میں سے سورۃ القیامہ، وہ قیامت کے بارے میں قرآن مجید کا ایک بہت زبردست خطبہ ہے۔ اس کے بعد پھر سورۃ دہر آتی ہے کہ جس میں جنت کی نعمتوں کا ذرا زیادہ تذکرہ ہے، جہنم کا ذرا کم تذکرہ ہے، لیکن وہ صورت بھی تقریباً یوں سمجھیے کہ آخرت ہی کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد سورۃ مرسلات آتی ہے، اس میں ذرا دوسرا رنگ جو ہے نمایاں ہوتا ہے۔ اس میں ایک بار ایک جملہ آتا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی آخرت کو جھٹلانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے بڑی بات لے کر تشریف لائے وہ آخرت ہے، وہ قیامت ہے، کہ قیامت آنی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قیامت کے آنے یا نہ آنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ جہاں اس کے ماننے والے بھی ہیں وہاں اس کا انکار کرنے والے بھی ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا نہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، نہ میں نے کبھی دیکھا یا سنا۔ ہم میں سے کوئی شخص موت کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن دوسری طرف معاملہ کیا ہے کہ ہم موت کو یاد نہیں رکھتے۔ یعنی میں جب پلاننگ کرتا ہوں تو اس میں انشاءاللہ کہتا بھی ہوں تو رسمن کہتا ہوں، اس یقین کے ساتھ نہیں کہتا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا۔ اور یہ بھی ایک چینج ہے جو ہماری زندگی کے اندر آئی ہے۔ ہمارے بڑوں کا ایک ایکسپریشن تھا، بشرط زندگی، جو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب چھوٹی سی بات تھی لیکن ایک
کانسٹنٹ ریمائنڈر تھا کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اگر زندگی رہی تو یہ کام کل کریں گے, زندگی رہی تو پھر ایسا دیکھیں گے. لیکن اب اس کی بجائے ایک قرآنی ایکسپریشن آیا ہے, لیکن اس میں غیر محسوس طریقے سے موت کا تذکرہ جو ہے وہ ہم نے گول کیا ہے. تو قیامت کا ذکر جس فریکوینٹ کے ساتھ قرآن مجید کرتا ہے, اس فریکوینسی کے ساتھ ہی ہمیں یاد رہنا چاہیے. اور موت جس کو ہم سب مانتے ہیں, اس کے ذکر کو ہم بڑے حساب کتاب سے گول کرتے ہیں. کہ میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دے دی کہ ہمارے بڑوں کا طریقہ انشاءاللہ کہنے کی بجائے بشرط زندگی کہنا تھا. اس میں موت کا ریمائنڈر تھا, جبکہ انشاءاللہ میں ہم اس کو بہت وائڈ اسپریڈ کرتے ہیں. بلا شبہ وہ ایک اچھا ایکسپریشن ہے اس لیے کہ وہ قرآن مجید کا ایکسپریشن ہے, لیکن غیر محسوس طریقے سے ہم آخرت کی یعنی موت کے تذکرے کو ذرا سامنے نہیں لانا چاہتے, ہم اس کے پاس سے ہو کے یوں گزر جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. جب ہم صرف انشاءاللہ کہتے ہیں تو اس میں بہت سی پاسبلٹیز جو ہیں ان کا ذکر ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا نہیں ہوگا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم بشرط زندگی کہتے ہیں اس کی بجائے, تو پھر اس میں تعین کے ساتھ موت ہی کی یاد دہانی ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. زندگی کا یہ چراغ کسی بھی وقت گل سوت ہو سکتا ہے. زندگی کی یہ کہانی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. اور کیا معلوم ہے ہمیں, آج تھوڑی سی تاخیر جو ہوئی تو صبح میں آج سرگودا گیا تھا. انجمن خدام القرآن سرگودا کے جو فاؤنڈر ہیں, پہلے پریزیڈنٹ ہے اس کے, ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب, ان کا اکلوتا بیٹا ڈاکٹر عتیق الرحمان روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا. میں تعزیت کے لیے گیا تھا. وہ بھی ماشاءاللہ مدرس قرآن ہے, انہوں نے خود جنازہ پڑھایا, اور جنازے پر میں سن تو نہیں سکا, جو خطاب انہوں نے کیا انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائشیں آنی ہی آنی ہیں. اور جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہنے لگے جی بالکل انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وقت مقرر تھا, بس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں. ہمارے بس میں بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ کر سکیں, لیکن الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا تھا, اور میں کچھ کہتا بھی نہیں ہوں. بس اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو میں نے اس فیصلے کو قبول کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی توفیق دے. تو نکلتے ہوئے بلکہ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی یہ بات جو ہے, میں نے ان کو ذکر کیا کہ جی میرے چھوٹے بھائی کا جب انتقال ہوا ہوائی حادثے میں, وہ پائلٹ تھا, تو ہمارے پڑوسی وہ مرچنٹ نیوی میں تھے, انہوں نے وہاں سے جو میرے والد صاحب کو خط لکھا, اس میں اس نے کہا کہ حادثات روز ہوتے ہیں اور لوگ مرتے بھی ہیں, لیکن جب اپنا وکٹم بنتا ہے کسی حادثے کا تو پھر انسان کو دکھ ہوتا ہے. بڑا خوبصورت بظاہر جو ہے ایک روکھا سا انداز تھا کہ کی ہو گیا تھا, بچہ مر گیا تھا, لیکن آپ ذرا غور کریں تو اس میں بہت ہی اچھا ایک سبق ہے کہ لوگ مرتے ہی ہیں, لیکن اب ہمیں دکھ اس لیے ہے کہ ہمارا اپنا بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے نکلتے ہوئے کہا, یہی واقعہ میں نے سنایا ان کو کہ ہمارے پڑوسی نے اس طرح تعزیت کی میرے والد صاحب سے. تو میں نے کہا کہ جی درس دینا تو ہے بہت آسان, باقی جب انسان پر بیتتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جب انسان پر بیتتی ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے. تو موت ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن اس کو ہم یاد بہت کم رکھتے ہیں. اب یہ صورت جو ہے, یہ بھی صورت از اول تا آخر آخرت کے تذکرے پر مشتمل ہے. بڑی کمال کی صورتوں میں سے ہے, زیادہ لمبی بھی نہیں ہے, اگر ہمت کریں تو بڑی آسانی سے انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا السماء انفطرت, جب آسمان ٹوٹ پھوٹ جائے. فطر کہتے ہیں روزہ افطار کرنے کا, روزہ آپ نے بڑا سنبھال کے رکھا ہوا تھا تو پھر آپ نے اس کو توڑ دیا. تو جب آسمان ٹوٹ جائے گا, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, اور ستارے جھڑ جائیں گے. اب قرآن مجید کی یہ تعبیر ہے
کیسے جھڑیں گے اور یہاں جھڑنے سے کیا مراد ہے، یہ جب قرآن مجید کی ہدایت سے انسان کی نظر ہٹ جاتی ہے تو پھر یہ نقطہ لے کر وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے کہ ستارے کیسے جھڑیں گے. سارے مفسرین نے اس کے بارے میں کیا کیا آراء بیان کی ہیں، اور جو اسٹرونومی ہے وہ اس کے بارے میں کیا ایزیوم کرتی ہے کہ کیسے ستارے جھڑیں گے. لیکن جو اصل قرآن مجید کا جس کے لیے نازل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ نصیحت. نصیحت کیا ہے کہ یہ آسمان جو بڑا فرم نظر آتا ہے، جس کی بلندیوں کو بھی ہم ناپ نہیں سکے ابھی تک، اور یہ زمین جو بڑی مضبوط بہت بڑی نظر آتی ہے، اور یہ ستارے سیارے سورج چاند، ایک دن یہ سب جھڑ جائیں گے، ایک دن ان کا وجود ختم ہو جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا ابل پڑیں گے. یہ جو تیز ہوا بھی چلتی ہے تو سمندر ابلتے ہیں، اور جو ارد گرد کے علاقے ہوتے ہیں وہ سمندری سیلاب کی زد میں آتے ہیں. ایک ڈاکومنٹری دیکھنے کو ملی تھی کہ بحر اوقیانوس میں اٹلانٹک میں ایک جزیرہ ہے، اس میں اگر شگاف پڑ جائے، اور کسی جزیرے میں شگاف پڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو اس سے جو لہر اٹھے گی پانی کی اٹلانٹک میں، وہ نیو یارک کی بلڈنگ کو ڈبو سکتی ہے. پھر وہی بات عرض کروں گا کہ یہ ڈاکومنٹریز بھی اصل میں ہمارے نصیحت کے لیے بہت کام کر سکتی ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ اس کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کو موت سے دوچار کرنے کے لیے اور اس زمین آسمان کو تباہی سے دوچار کرنے کے لیے کوئی سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیسے کروں. بس اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جو پچھلی امتیں گزری ہیں، اگر آپ ان کا ایک پروفائل بنائیں تو کوئی ایک طریقہ نہیں ہے جن سے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا ہے. کہیں بارش آسمان سے آ گئی، قوم نوح غرق ہو گئی. کبھی تیز ہوا چلی اور قوم عاد صفحہ ہستی سے مٹ گئی. کبھی زلزلہ آ گیا اور قوم ختم ہو گئی. اور کبھی کوئی زوردار آواز آئی، قوم کا وجود ختم ہو گیا، لوگ اپنے گھروں میں یوں کر کے اوندھے منہ پڑے رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، جسے اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، کسی سے مشورہ کر کے نہیں بنایا، کوئی ریسرچ کر کے نہیں بنایا، بس اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہ کائنات بنانی ہے، ایسے بنانی ہے، بن گئی. اسی طرح اس کائنات کو ختم کرنا، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا تو اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے کسی کو بلانا ہے تو وہ طے کیا ہوا اس نے اول روز سے، اور انسان جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ کب ہے، لیکن ہے صحیح. اور یہ دنیا میں ساری جو رونق کا چام ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو سیکرٹ رکھا ہوا ہے. یعنی جو کامن سینس ہے، ہماری کامن سینس وہ کیا کہتی ہے کہ جس ترتیب سے ہم دنیا میں آئے ہیں اسی ترتیب سے ون بائی ون ہمیں دنیا سے جانا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ بے شک سب سے چھوٹے بھائی کو بلا لے، دادا کی موجودگی میں پوتے کو بلا لے، نانا کی موجودگی میں نواسے کو بلا لے، تو کوئی اس سے جا کے پوچھ نہیں سکتا کہ نمبر تھا میرا سے. اللہ تعالیٰ کی وہ نمبرنگ ہے جو اس نے سیکرٹ رکھی ہوئی ہے، اور اسی سیکریسی کی وجہ سے دنیا میں چام ہے، رونق ہے. ہم زندگی گزار رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ایک ہفتے کے بعد میری موت واقع ہونے والی ہے تو بالفعل تو میری موت جو ہے اسی وقت واقع ہو جائے گی جب مجھے پتہ چل جائے کہ ایک ہفتے کے بعد میری موت آنے والی ہے. تو ذکر سارا کا سارا اسی کا ہے. اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. اصل جو اس میں چیز ہم نے بالکل چھوڑ دی ہے وہ کیا ہے
کہ قرآن مجید کا اتنا عربی آتی ہو انسان کو کہ وہ سرفیس سے پڑھ لے. ہم سے جو پہلی جنریشنز تھی ان میں اگرچہ عربی پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن مرد تو مرد، خواتین بھی بہت سی ترجمہ قرآن پڑھی ہوئی تھی. یعنی ویسے ان کو اردو بھی نہیں آتی، لیکن وہ ترجمہ قرآن جو ہے انہوں نے کسی خاتون سے پڑھا ہوا تھا، اور جو ہم سے پہلی نسل کی بوڑھی عورتیں تھیں وہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ جانتی تھیں. اچھا، اب اس ترجمہ قرآن کے ساتھ جو تلاوت ہے، ذہن میں ترجمہ ہے لیکن آپ ٹیکسٹ کی تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر یہ جو تلاوت ہے یہ واقعتاً انسان کے لیے نصیحت کا کام کرتی ہے. ان سب باتوں کی ڈیٹیل جائے بغیر صرف یاد دہانی کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے جھڑ جائیں گے. اب ایک مسلمان کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے یہ سمجھنے میں کہ یہ آخرت کا تذکرہ ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، کہ جب اس کائنات کی بساط لپیٹی جائے گی، اور یہ آیات اس کا ریمائنڈر ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا ابل پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اپ سائڈ ڈاؤن کر دی جائیں گی. ان کا اندر والا باہر اور باہر والا اندر ہو جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا رکھا ہے. ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ تقدیم و تاخیر جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ کس چیز کو آگے رکھا، کس چیز کو پس پش رکھا، کس چیز کو پرائرٹی دی اور کس کو نظر انداز کیا. اور یہ بھی کوئی لمبی چوڑی تقریر اس پر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قدم قدم پر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ وٹ از دا فرسٹ، امپورٹنٹ کیا ہے، اہم کیا ہے، پرائر کیا ہے. دو کام سامنے ہیں، ایک ادھر کام ہے ایک ادھر کام ہے. ہر قدم پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پرائرٹی کس کو دینی ہے. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکہ دے دیا، کس چیز نے دھوکہ دے دیا. اب یہاں پر جو تذکرہ ہے آپ غور کیجئے کہ یہ اصل میں اللہ کے ماننے والوں کا تذکرہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اپنا خالق مانتے ہیں، اپنا مالک مانتے ہیں. اب اسی میں شیطان جو ہے اس کا طریقہ واردات جو ہے وہ بھی بہت کمپلیکس ہوتا ہے. کبھی وہ سامنے سے آتا ہے، کبھی پیچھے سے آتا ہے، کبھی دائیں سے آتا ہے، کبھی بائیں سے آتا ہے، اور قدم قدم پر آتا ہے. اللہ کو مان لیا، اب اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کے نام یاد ہو گئے، اس کے ناموں میں اس کی رحمت کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. شاید ہم گن بھی نہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کے کن کن ناموں میں اس کی رحمت کا تذکرہ ہے. رحمان و رحیم تو ہے ہی ہے، غفور بھی اللہ کا نام ہے، بخشنے والا. غفار بھی اللہ کا نام ہے، الغفار بھی بخشنے والا. الستار، پردہ پوشی کرنے والا. یہ بھی کیا ہے؟ اس کی رحمت کا ظہور ہے نا، یہ بھی اس کی مہربانی اور عنایت ہے. اس طرح الودود، محبت کرنے والا. یعنی آپ اس کے سارے ناموں کو دیکھیں، اس کی ساری صفات کو دیکھیں تو ہر صفت میں آپ کو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت چھلکتی ہوئی نظر آئے گی. اب شیطان جو ہے وہ اسی راستے سے آتا ہے اور ہمیں گھیرتا ہے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے. اور علامہ اقبال جیسا شاعر بھی، جو ایک پرومیننٹ مسلم پوئٹ ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. یعنی اللہ تعالیٰ اتنا غفور و رحیم ہے، اتنا بخشنہار ہے، اتنا رحیم و کریم ہے کہ اسے ڈرنے کی بالکل ضرورت ہے ہی نہیں.
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، نو ڈاؤٹ وہ رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، کریم بھی ہے، ودود بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن یہ سارا نظام جو اس نے بنایا ہے یہ ایسے بنایا ہے، وہ اس کائنات کا حاکم نہیں ہے۔ جہاں بھی حاکم کا تذکرہ آئے گا پھر اس کا لازمی حصہ کیا ہے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا جانا چاہیے۔ یہ مضمون سورہ مومنون میں بڑے سادہ الفاظ میں آیا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، لوگوں کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فتعالی اللہ الملک الحق، مالک الحق نہیں کہا، الملک الحق، مالک کہتے ہیں مالک کو، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ سمجھیے کہ مطلب کیا ہے اس کا، کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ کوئی جزا و سزا نہیں ہے، مجرموں کو سزا ملنے والی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایک قسم کا تان ہے کہ اس کی گورننس کمزور ہے۔ یہی بات سورۃ التین میں بھی آئی ہے کہ سب سے پہلے تو قسمیں کھائی گئیں ان چیزوں کی، ان جگہوں کی، ان مقامات کی جہاں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہو گزرے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، وہاں انجیر کے درخت کثرت کے ساتھ، اس کی کثرت۔ آج بھی دنیا کا بہترین زیتون جو ہے وہ فلسطین میں ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام واعظ کہتے رہے۔ کوہ طور نے موسیٰ علیہ السلام کو مشاہدہ کیا، اور بلد الامین مکہ مکرمہ نے اللہ تعالیٰ کے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ سب گواہیاں، یہ سب قسمیں کھا کر کیا فرمایا کہ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم، کہ ہم نے انسان کو بڑی زبردست، خوبصورت، عمدہ ساخت میں پیدا کیا ہے۔ دیکھ لو، تمہیں نوح میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ میرے بندے نوح میں، میرے بندے عیسیٰ میں، یا میرے بندے موسیٰ میں، یا میرے بندے محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی کمی نظر آتی ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور پھر دوسرا رخ دکھایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو لوٹا دیا نچلوں میں بھی سب سے نچلے مقام پر، امتحان لینے کے لیے صلاحیت رکھ دی اس میں کہ وہ میرے نبیوں کے راستے پر چلے، لیکن اس کے اندر ہم نے امتحان لینے کے لیے غصہ بھی رکھ دیا، شہوت بھی رکھ دی، بھوک بھی رکھ دی، پیاس بھی رکھ دی، لالچ بھی رکھ دیا، یہ سب کچھ بھی رکھا ہم نے، بغض اور کینہ بھی رکھ دیا آزمانے کے لیے۔ اور پھر جو ہمت کر کے آ جائے اوپر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، فلہم اجر غیر ممنون، جو یہ کام کر گزریں گے کہ وہ اپنی تمام تر کمزوریوں پر قابو پا کر میرے نبیوں کے راستے پر چل نکلیں گے، تو فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے اجر ہوگا نہ ختم ہونے والا۔ اب دونوں کنٹراسٹ آ گیا، خیر بھی اور برائی بھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد فما یکذبک بالدین بعد بالدین، تو اس کے بعد تمہیں کیا چیز بدلے کے دن کو جھٹلانے پر، حساب و کتاب کا انکار کرنے پر آمادہ کرتی ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین،
تو کیا اللہ تمام حاکموں سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ جب بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو ہماری زبان پر ایک لفظ آتا ہے، ایک جملہ آتا ہے، خاص طور پر جو ہمارے سیاسی اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ یہ بات کسی نہ کسی رنگ میں ضرور کہتے ہیں کہ حکومت کو مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دینی چاہیے ورنہ مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جینوئن رولر وہی ہے کہ جو اچھا کام کرنے والوں کو اپریشیٹ کرے اور ریوارڈ کرے اور ظالموں کو پکڑ کر سزا دے، اور اگر کوئی حکومت میرٹ پر جو اچھے لوگ ہیں ان کو ریوارڈ نہیں دیتی اور مجرموں کو پکڑ کر سزا نہیں دیتی تو وہ جینوئن گورنمنٹ نہیں ہے، وہ رولر جینوئن رولر نہیں ہے۔ تو الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں میں سے سب سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ اور سورہ مومنون کی جو آیت سنائی کہ فتعال اللہ الملک الحق، کہ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے ہمیں، ہم یہاں آئیں گے، کھائے پیئیں گے، ڈکاریں گے اور لوگوں پر زیادتیاں کریں گے اور پھر چلے جائیں گے دنیا سے اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا بادشاہ جو ہے وہ جینوئن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی اور بہترین بادشاہ ہے۔ اب دنیا میں جو عام دنیا کے پیمانے ہیں یا دنیا کا جو سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس سٹرکچر میں مجرموں کو پکڑنا اور سزا دینا پورے طور پر ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں نے مثال دی کہ بڑا واقعہ پیش آ جائے کہ کوئی بم دھماکہ کر 20 آدمیوں کو مار دے، کوئی کلاشنکوف لے کر سڑک میں آ جائے اور 10-15 آدمیوں کو مار دے، کیا سزا دیں گے آپ اس کو؟ پہلے تو وہ پکڑا جائے، پھر اس کے خلاف پروسیکیوشن اتنا مضبوط کیس بنا سکے کہ وہ عدالت میں پیش کر سکے، اور پھر ایسا کیس ہو کہ جو صفائی کے وکیل بھی جس کا کچھ نہ کر سکے، اور پھر جج صاحب کیا کریں گے؟ صرف لکھ دیں گے کہ 15 دفعہ سزائے موت، لیکن جب پہلی سزائے موت ایگزیکیوٹ ہو جائے گی تو باقی سزائیں تو خود بخود ختم ہو گئی۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ممکن ہے کہ 15 افراد کے قاتل کو 15 دفعہ زندہ کر کے پھر 15 دفعہ قتل کی ان کو سزا دے، موت کی سزا دے، ایک عملی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے۔ اور اگر ہم آخرت کا انکار کرتے ہیں، اس ابدی زندگی کا انکار کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجرموں کو سزا دینے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اور بھی بہت سے رستے تھے کہ جس سے وہ سزا دے سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ مجرموں کو سزا اس طرح دے گا کہ جہنم کے اندر وہ ڈالے جائیں گے اور موت نہیں آئے گی انہیں۔ کہیں فرمایا کہ موت آئے گی تو نئی زندگی دے دیں گے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ تکلیف کو پوری طرح جھیلے اور برداشت کرے۔ یہ جلنے کا عمل جو ہے، اگر آپ نے کبھی کوئی ایسا مریض دیکھا ہو کہ جس کی ساری جلد جو ہے وہ جل گئی ہو کسی حادثے میں، تو دیکھ کر جو ہے وہ آپ کی چیخیں نکل جائیں کہ ہیں بالکل جسم جو ہے وہ اس کا بغیر جلد کے سامنے نظر آ رہا ہے گوشت اس کا، لیکن وہ بڑا کمفرٹیبل بیٹھا ہوا ہوگا اس لیے کہ اس کو پین نہیں ہو رہی جلنے کی پین جو ہے یہ جلد کے اندر ہے۔ اگر جلد بالکل جل جائے تو پھر پین نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بھی فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ جب ان کی جلدیں جل جائیں گی تو ہم انہیں نئی جلد پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ جلنے کی سزا جو ہے وہ بھگتیں۔ یہاں فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کریم کے بارے میں، تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں بنایا اور پھر تمہیں بیلنس کیا ہر اعتبار سے، تمہیں اختیار دیا، اور وعدلک، اور
تمہیں بیلنس کیا ہر اعتبار سے. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تمہیں کیسی کیسی شیپس عطا کی. اتنا سا چہرہ ہے صرف. ہم سب جو ہیں وہ ایک ماتھا رکھتے ہیں، دو گال رکھتے ہیں، دو آنکھیں رکھتے ہیں، ایک ٹھوڑی رکھتے ہیں، دو ہونٹ رکھتے ہیں، ایک ناک رکھتے ہیں. لیکن اتنے سے چہرے میں کتنی ویرائٹی ہے. آپ ذرا یوں نظر ڈال کے دیکھیں، یوں نظر ڈال کے دیکھیں، کوئی دو افراد جو ہیں وہ بالکل آئیڈینٹیکل نہیں ہیں. ہمارے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہیں. اپنے ہی ہاتھ کے انگوٹھے دیکھ لیں، دائیں ہاتھ کا یہ فنگر پرنٹ جو ہے آپ کا دائیں انگوٹھے کا، وہ بائیں انگوٹھے سے نہیں ملتا. یہ کیا ہے؟ کیسی کیسی صورتیں بنائی اللہ تعالیٰ، اس کی قدرت کا یہ عالم ہے. اب اگلی بات کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا بخشن ہار ہے، مولویوں کو خام خواہ تکلیف ہو رہی ہے، اصل میں تم بدلے کے دن کو جھٹلانا چاہتے ہو. کلا بل تکذبون بالدین، تم بدلے کو جھٹلا رہے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگران مقرر کیے گئے ہیں، کرامن کاتبین، بڑے باعزت لکھنے والے اللہ کے فرشتے. یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. بلکہ ان الابرار لفی نعیم، اب یہ سارا جو حساب کتاب ہے، انسان کی شخصیت ہے، اس کا الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا. اور جو اللہ تعالیٰ کے حساب میں نیک قرار پائیں گے، اوور آل اللہ تعالیٰ کے ان کے بارے میں ڈیسیژن ہوگا کہ یہ ٹھیک ہے، نیک ہیں، ابرار ہیں. ان الابرار فی نعیم، وہ نعمتوں میں ہوں گے، کمفرٹس میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور گناہگار جہنم میں ہوں گے. یصلونہا یوم الدین، وہ بدلے کے دن اس میں جلائے جائیں گے، اس میں ڈالے جائیں گے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے. دیکھیے آج کی عدالت میں پیش نہ ہونا کتنا آسان ہے. 100 بہانے انسان کو خود آ جاتے ہیں، باقی وکیل پڑھا دیتا ہے کہ ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو، پیش نہیں ہونا. عام آدمی بھی کر لیتا ہے، اور جو تکڑا وکیل جو ہے وہ ہائر کر لے، وہ کئی گنا اس کو زیادہ جو ہے بہانے سکھا دیتا ہے، درخواست بھی لکھ کے دے دیتا ہے، لیٹر بھی لکھ کے دے دیتا ہے، سارا کچھ بنا دیتا ہے. لیکن قیامت کے دن وما ہم عنہا بغائبین، اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی سے، جہنم سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا، غائب نہیں ہو سکے گا. وما ادراک ما یوم الدین، اور اے نبی آپ کیا سمجھے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر بھی آپ کیا سمجھے کہ وہ ہے کیا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن کہ جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی. ماں ماں ہوتی ہے جس کے رحم کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی کسی کام نہیں آئے گی. اور حال کیا ہوگا ہم اس سے پچھلی صورتوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ جس دن ہر شخص دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے. کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ان میں سے ہر شخص کو ایک فکر دامن گیر ہوگی، یغنیہ، جو اس کو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی، بے پرواہ کر دے گی. اس دنیا میں ہمارے بہت سارے کنسرنز ہوتے ہیں نا، ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن درمیان میں کوئی اور کنسرن آ جاتا ہے تو انسان ذرا ڈھیلا پڑ جاتا ہے. وہاں ایک ہی کنسرن ہوگا ہر شخص کا، میرا بھی، آپ کا بھی. وہ کیا ہے؟ کہ میں بچ جاؤں. دوسری صورت میں ہے کہ انسان کہے گا
کہ میرے باپ کو بھی پکڑ لو، میری ماں کو بھی پکڑ لو، میرے بیٹے کو بھی پکڑ لو، بلکہ میرے سارے کنبے قبیلے کو پکڑ لو، مجھے چھوڑ۔ جتنا ہمیں آخرت پر یقین ہوگا اتنی ہی آج بھی ہماری وہی کیفیت ہو جائے گی کہ انسان کو اپنی فکر، میں بچ جاؤں، کہیں میں نہ پکڑ رہا ہوں، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم امیجن کریں کہ از اٹ پاسبل کہ میں کسی موقع پر یہ کہوں کہ بے شک میرے بھائی کو بھی پکڑ لو، میری ماں کو بھی پکڑ لو، میرے باپ کو بھی پکڑ لو، میرے بیٹے کو بھی پکڑ لو، مجھے چھوڑ دو۔ دنیا میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ باپ بچوں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن وہاں کوئی قربانی نہیں دے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میں اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے، دوسرے نفس کے لیے، دوسرے شخص کے لیے کچھ کام نہ آئے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم، فیصلہ اللہ تعالیٰ کا چلے گا۔ جسے اس نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، اور جس کو اس دن اس نے قرار دے دیا کہ تو غلط ہے، وہ غلط ہے۔ ہم اپنے آپ کو دنیا میں کتنا ہی بڑا فن خواں سمجھتے ہوں، اپنے خیال کے مطابق کتنا ہی ٹھیک اور نیک سمجھتے ہوں، لیکن اصل فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ والامر یومئذ للہ، فیصلہ، اختیار، حکم اس روز صرف اللہ کا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ فرمائے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں بھی محسوس ہو کہ میری اس بات سے میرا رب ناراض ہوگا، میری اس حرکت سے میرا رب ناراض ہوگا، میرے اس طرز عمل سے میرا رب ناراض ہوگا، تو ہمیں اس بات کو، اس حرکت کو، اس طرز عمل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔